امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی منصوبے پر ایران کا جواب مسترد کر دیا. کہا جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کے مسودے پر ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس پر دوبارہ حملے کرنے پڑیں. امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ اوباما نے ایران کو دوبارہ طاقت اور استحکام حاصل کرنے کا بڑا موقع فراہم کیا. مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں. ایرانی صدر نے کہا کہ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں. جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری ہے. ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ. برینٹ خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل ہو گئی. WTI کی قیمت $99 فی بیرل ہو گئی. ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی. 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. انڈیکس 1,69,000 کی سطح پر آ گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. خصوصی اجلاس کی صدارت کی. اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا. ہیڈ کوارٹرز کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن ورک کا معائنہ کیا. فیوژن سینٹر اور جدید کنٹرول روم کے قیام پر بریفنگ دی گئی. محسن نقوی نے سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی. منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. اور محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش جبکہ بعض میں شدید گرمی کی پیشگوئی کر دی. اسلام آباد اور شمالی پنجاب میں بارش کا امکان. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا. کراچی میں درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے. یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے. جنگ میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی قیمت دشمن آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا. ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. GHQ میں مارکہ حق کی یاد میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرم فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے. مارکہ حق صرف 2 ممالک کی جنگ نہ تھی بلکہ یہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا. آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے. 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی. دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا. فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے. وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے. چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا. بھارت ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی سازش کا سہارا لے رہا ہے. افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماجگاہوں کا مکمل خاتمہ کرے. چیف آف آرم فورسز نے کہا کہ پاکستانی عوام افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں، بالخصوص KP بلوچستان کے عوام کو جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے. اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ سے کہیں زیادہ ہے، اس کی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے، جسے پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. Months have passed since one of the most important chapters in our national history on the basis of false flag of Pelgram. Without any justification, India's media misled the nation.
10 مئی ملکی تاریخ کا روشن باب ہے۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کا رد عمل تاریخ کا سنہری باب ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارتی قیادت نے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے آبی دہشت گردی کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی۔ دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ میں ہماری مساجد معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ تاریخ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ تاریخ فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ دلیرانہ قیادت کو سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ مارکہ حق میں ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا۔ دشمن نے 4 گھنٹے میں جنگ بندی کی درخواست کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت نے پہلگام کو جواز بنا کر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ ہمارا دامن صاف تھا، ہم نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پہلگام کے حوالے سے تحقیقات کی پیشکش کی گئی۔ بھارت آج تک پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ایک ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بھارتی جارحیت پر ہمارے بہادر سپوتوں نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ کہا کہ شاہینوں کی جرأت فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کیا۔ ایئر چیف کی بھی تعریف، 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان۔ پھر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ قومی بحری حدود کی نگرانی، بندرگاہوں کے تحفظ، تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم راستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے۔ آپریشن محافظ البحر کے تحت پاک بحریہ نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنایا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پاک بحریہ ملک کی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی کا ڈاک یارڈ پر مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان امن، ضبط و تحمل، باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔